الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. اس کی آواز تھوڑی سی بڑھا دو بھائی, پراٹھا نہیں کھایا آج, اصل میں تھوڑا زور زیادہ لگانا پڑے گا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. قرآن مجید کی ایک آیت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی, سننے کی, سمجھنے کی, اور پھر اللہ تعالیٰ عمل کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. خبروں کے حوالے سے بہت کچھ گھوم رہا ہے مسلسل. مجھے اطلاع دی گئی کہ میں شہید ہو گیا ہوں. میں نے کہا بھائی نہیں ہوا, اللہ کا شکر ہے, فٹ فاٹ گھوم رہا ہوں. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ سوشل میڈیا کتنی پاورفل چیز ہے. کوئی بھی کچھ بنا کے چلا دے. جب مجھے واٹس ایپ کے اسٹیٹس کا استعمال نہیں آتا تھا تو فون پہ فون آ رہے ہیں, بھائی کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا. میں بتا رہا ہوں بھائی نہیں ہوا کچھ. تو اتنے کال کیسے ریسیو کرے آدمی, اتنے لوگوں کو کیسے خبر دے. فیس بک پہ پوسٹ چلوائی تو پھر کسی نے مجھے بتایا کہ اسٹیٹس پہ لگا دو. واٹ از اسٹیٹس؟ تو میں نے ان کو اپنا موبائل دیا, انہوں نے موبائل پہ لگا دیا. میں خیریت سے رپورٹ خیریت کی ہے. تو سوشل میڈیا بہت ہی خطرناک چیز ہے. کچھ کا کچھ بنا کے چلا دو. مارکیٹ میں سب جب تک تردید ہوتی ہے اس وقت تک جنازہ بھی ہو چکا ہوتا ہے. پھر تردید ہوتی ہے کہ کسی اور کا جنازہ تھا, حضرت جی کا نہیں تھا. خیر دیکھو, یہ تو ایک فیک نیوز تھی, جس نے یہ چلائی ہے وہ پھر ایک الگ مسئلہ ہے, وہ کیا ہے. خیر لیکن ایک دن یہ حقیقت بھی ہوگی. ہم سب کی نیوز چلے گی. آج رفیع بھائی کا انتقال ہو گیا, آج مفتی صاحب کا انتقال ہو گیا, آج باپ کا نام کیا ہے بھائی, اسامہ بھائی کا انتقال ہو گیا, سمی بھائی کا انتقال ہو گیا, شہنشاہ شیر شاہ بھائی کا انتقال, اور شہید وہ تو ویسے ہی شہید ہو یار. آج شہید بھائی شہید ہو گئے یا انتقال ہو گیا. یہ سوچنا چاہیے کہ ایک دن ہم میں سے ہر شخص کا سچی مچی میں انتقال ہوگا. یہ ایک اتنی بڑی حقیقت ہے جس سے ہم غافل ہیں. دیکھو, کسی کی موت زندگی کوئی بہت بڑا واقعہ نہیں ہے. یہ دنیا چل رہی ہے اسی پہ. پبلک پیدا ہو رہی ہے اور پلیٹ فارم سے جب پرانی گاڑی نکلتی ہے تو نئی گاڑی آتی ہے. یہ تو چلتا رہے گا. لوگ مرتے رہیں گے, جیتے رہیں گے. خلق الموت والحیات, قرآن کہتا ہے میں نے موت اور زندگی کو پیدا کیا. ہم لوگ اس کو بہت اہمیت دیتے ہیں, لیکن اللہ کہتا ہے یہ ہوگا بھائی, پیدا اس لیے کیا ہے مارنے کے لیے. سب مریں گے, سب کی نیوز چلیں گی. نیوز نہ بھی چلے اخباروں میں تو پرسنلی تو نیوز چلتی ہے نا. کوئی نہ کوئی, کسی کا باپ ہوگا, کسی کا چاچا ہوگا, کسی کا ماموں ہوگا, کسی کا پھپھا ہوگا. آج پھپھا کا انتقال ہو گیا. میں ایک دن سوچ رہا تھا بیٹھ کے کہ میری زندگی میں کون کون سے ایسے لوگ جن کی میری زندگی میں بڑی ویلیو تھی وہ دنیا سے جا چکے ہیں. ایک لمبی لسٹ سوچنا شروع کیا نا. ہمارے پڑوس میں رہتے تھے ہمارے والد صاحب کے دوست, علاقے کے کونسلر بھی تھے, اسلام صاحب نام تھا ان کا, بہت اچھی پرسنالٹی تھی. ہم ان کے گھر جایا کرتے تھے, کھیلا کودا کرتے تھے. ایک دن خبر آئی اسلام صاحب کا انتقال ہو گیا, ہارٹ اٹیک ہو گیا. ارے بھائی اتنی بڑی خبر تھی ہمارے لیے وہ یار. ابھی تو کل تو بیٹھے ہوئے دیکھا تھا ان کو, ان کے بچے بھی, ان کے بیٹے بھی, توقع نہیں تھی ان کو. بہت سخت اسٹریس میں گئے, ڈپریشن میں گئے. تھوڑے دنوں میں اجمیری بھائی ہمارے پڑوس میں رہا کرتے تھے, ہٹے کٹے جوان آدمی تھے, بالکل فٹ فاٹ, 35 سال عمر ہوگی. میں تھا, مجھے اطلاع آئی کہ بھائی اجمیری بھائی کا انتقال ہو گیا. ہم نے کہا اجمیری بھائی کا ہو نہیں سکتا انتقال یار, اجمیری بھائی تو فٹ فاٹ. نہیں جی انتقال ہو گیا. کیسے ہوا جی؟ ہارٹ اٹیک ہو گیا. ہماری گلی میں ہی سامنے شوکت بھائی رہا کرتے تھے, بہت لمبا قد تھا ان کا. صف میں جب کھڑے ہوتے نا پتہ چل جاتا ہے یہ شوکت بھائی ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا ایکسٹرا آرڈینری, لمبے تڑنگے سے ہوتے ہیں, وہ اپنے قد سے مشہور تھے. یعنی شوکت بھائی کی شوکت ہی اسی سے تھی, شان و شوکت قد کی وجہ سے. ان کی عمر ہوگی میرا خیال ہے 30 سال, 25 سے 30 سال. ترکی گئے پڑھنے کے لیے تو والدین بھی بڑے خوش تھے, چلو ہمارا بیٹا بھی ٹرکی جا رہا ہے, پڑھائی مکمل ہوگی, وہاں سے اچھی جاب مل جائے گی. اطلاع کی جی ان کا انتقال ہو گیا. ارے بھائی کیسے ہو گیا؟ کلاس میں بیٹھے ہوئے تھے, اچانک ہارٹ اٹیک ہوا. تو پھر ان کی ڈیڈ باڈی آئی, جوان بیٹے کی موت. تو میں سوچ رہا تھا نا, سوچتے سوچتے اتنی موتیں. پھر ایک دن ہم بیٹھے ہوئے, جی ہمارے تایا کی خبر آئی, جی ان کا انتقال ہو گیا. ابے بھائی ہمارے تایا کا انتقال. اب ہماری دادی روئے جا رہی ہیں کہ بھائی ابھی تو مل کے گئے تھے, پتہ چلا جی ہارٹ اٹیک ہوا ہے. اچھا میرے والد صاحب اور میرے تایا میں بڑی محبت تھی, تو
جب تایا کو دفنایا ہے تو میرے والد صاحب کو بہت رونا آ رہا تھا قبر پہ. 2-3 سال کے بعد والد صاحب کا انتقال ہو گیا. بعض دفعہ آپ میت پہ رو رہے ہوتے ہیں, آپ کو نہیں پتا ہوتا 2-4 سال کے بعد کس کا نمبر ہے بھائی, ہمارا نمبر ہے 2-4 سال, زیادہ ٹائم نہیں ہے. اچھا, اسی کے درمیان ہماری دادی کا بھی انتقال ہو گیا. خبر آئی جی ہماری والدہ کی پھوپھی کا انتقال ہو گیا, خبر آئی جی ہمارے فلانے کا انتقال ہو گیا, ڈمکانے کا انتقال ہو گیا, یہ ہو گیا. گلی محلے میں جنازے اٹھتے 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 اطلاع آئی کہ جی ہمارے مولوی صاحب کا انتقال ہو گیا, جو پوری کمنٹری کرتے تھے, جنازہ آ رہا ہے جنازہ جا رہا ہے. ہزاروں جنازے پڑھائے انہوں نے, لیکن ہمیں اطلاع ملی کہ جی مولانا صاحب کا انتقال ہو گیا. دھچکا لگا ہمارے دل پہ, کیونکہ کئی سال ان کے ساتھ 30 سال ہم نے ان کے ساتھ گزارے تھے. 30 سال انسان کسی کے ساتھ گزارتا ہے, محبت ہو جاتی ہے اس سے. انتقال ہو گیا. تو اتنے جنازے اتنے ایکسیڈنٹ. ہمارے جامعہ کے ایک استاذ, ہمارے بڑے کلاس فیلو, بہت کلوز, ایک دن اطلاع آئی ان کا انتقال ہو گیا. بھائی ابھی تو گپ شپ لگا کے گئے جی کار کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے جی, انتقال ہو گیا. میں نیو کراچی میں امام تھا, ایک بزرگ تھے بڑے زبردست, ان سے ہم نے بیان کروایا, بڑا پیارا بیان کرتے تھے, بڑے اللہ والے بزرگ تھے. اگلی دفعہ میں نے رابطہ کیا, پتہ چلا جی انتقال ہو گیا. ابے بھائی کیسے انتقال ہو گیا؟ جی وہ اندرون سندھ کہیں گاڑی میں جا رہے تھے, ایکسیڈنٹ ہوا, انتقال ہو گیا. تو انتقال پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی بولو نہیں. آپ کو یہ کیا بیان لے کے بیٹھ گیا بھائی؟ یہی تو بیان ہے. موت 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 موت, الموت لیس منہ الفوت. ہر چیز سے بھاگ سکتا ہے انسان, موت سے کسی کا باپ بھی نہیں بھاگ سکتا. اور بہاریوں میں مشہور ہے کہ جب انسان کی موت آتی ہے تو اونٹ پہ بیٹھے ہوئے آدمی کو بھی کتا کاٹ لیتا ہے. حالانکہ کوئی تک نہیں بنتا. کنوینس کا کتنا بڑا پرابلم ہے, آپ سوچو. کتے کے لیے کنوینس کے بغیر اونٹ تک پہنچنا آسان ہے, اس قدر پرابلم کی چیز ہے نا. لیکن کتا پہنچ جاتا ہے بغیر کنوینس کے. باقاعدہ اس کو گاڑی لگوانی پڑے گی, کتے کو سیڑھیاں لگوانی پڑیں گی اوپر جانے کے لیے, لیکن پہنچ جاتا ہے. کتے کے قد کو دیکھو اور اونٹ کے دیکھو, لیکن جب انسان کی موت آتی ہے تو کتا پہنچ جاتا ہے وہاں تک. اور بھی بہت واقعات ہیں اپنی زندگی میں. فلاں کا انتقال, فلاں میری والدہ کا انتقال ہوا, والد صاحب کا انتقال ہوا, نانا کا انتقال ہوا, نانی کا انتقال ہوا. اور ابھی 2-4 منہ میں آنے لگے تھے, لیکن اللہ کا شکر ہے وہ زندہ ہیں. وہ بولیں گے ہمیں کو مر رہے ہیں, اللہ ان کو زندگی دے, ہماری دعائیں. تو میری بڑی ہمشیرہ کا انتقال ہوا, ان کی عمر بھی زیادہ نہیں تھی, بریسٹ کینسر ہوا. ایسے اسٹیج پہ پہنچ کے پتا چلا کہ بچنے کی امید ختم. ڈاکٹر نے بتا دیا بھائی یقینی موت ہے. کچھ دن پہلے ایک صاحب ملنے کے لیے آئے, تو ایسے ہڈیوں کے ڈھانچے بنے ہوئے تھے, جوان آدمی تھا, کہتا مجھے کینسر ہے اور ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ آپ کی موت واقع ہو جائے گی. بہت بیچارے کی حالت خراب تھی. اطلاع گئی 1-2 مہینے میں کہ اس کی انتقال ہو گیا ہے. تو بھائی بات یہ ہے کہ موت ایک ایسی چیز ہے جس سے ہم بھاگ نہیں سکتے, سب نے مرنا ہے. ڈاکٹر کیا کہتے ہیں آپ دیکھیں یوٹیوب پہ جب سرچ کریں نا, اینٹی ایجنگ, بڑھاپے سے روکنے والی دوائیں, بڑھاپے سے روکنے والی خوراک, کہیں بھی یوٹیوب پہ لکھا ہوا ہوگا, فوراً دل چاہتا ہے انسان کلک کرے, یار کون سی چیز ہے جو ہمیں بوڑھا ہونے سے روک سکتی ہے. تو ساری دنیا کے سارے ڈاکٹر, سارے حکیم اس پر متفق ہیں کہ آپ بڑھاپے کے پروسیس کو سلو کر سکتے ہو, بریک بولو نہیں لگا سکتے. یہ نہیں ہو سکتا کہ بڑھاپے کو آپ نے بریک لگا دی, روک دیا, نا نا نا. یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے 60 سال میں بوڑھا ہونا تھا تو بہت زیادہ صحت کا خیال کیا تو اب 70 میں بوڑھے ہو رہے ہو, بہت زیادہ خیال کیا تو 80 میں جا کے ہو رہے ہو. یہ نہیں ہو سکتا کہ 60 سال میں آپ رک جاؤ, آپ کا ایک بال سفید تھا تو اب ایک ہی رہنا, نا 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 نا. 40 سال کی عمر میں ایک بال سفید ہوتا ہے. جوان آدمی کہتا ہے یار ایک بال ہے نوچ کے نکال دو, پتہ ہی نہ چلے ہوا کیا. ایک دن اٹھتا ہے صبح کو دوسرا بال بھی سفید, کہتا ہے یار اس کو بھی نوچ لو, کیا ہے اس کو بھی نوچا, پھر اتنے سفید, کہتے ہیں نوچاؤں گا تو گنجا ہو جاؤں گا بھائی. پھر وہ کلر لگانا شروع کرتا ہے, پھر نیچے سے سفید بال بتا رہے ہوتے ہیں کہ کلر ہے یہ. جب جڑوں سے بال اگتے ہیں نا وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ اوریجنل نہیں ہے. مچھلی کھاتا ہے, یہ کھاتا ہے, وہ کھاتا ہے, جو مرضی کر لو میرے بھائی. ایک دفعہ جب سفیدی آنا شروع ہوئی, سفیدی کی بریکیں کیا ہیں؟ فیل. سفیدی کی بریکیں فیل ہیں, پھر نہیں ہوتی.